پر ٹی ایل پی کے اچھے خاصے ووٹ ہیں، اس میں حکومت بھی ان کے ساتھ مل کے کئی جگہوں پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کئی ایسے حکومتی عہدیدار ہیں جب سعد رضوی رہا ہوں گے تو شاید وہ گلدستے لے کر ان تک پہنچیں گے بھی، ان کو پھول بھی پیش کیے جائیں گے۔ حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد کا اب فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ ایک جانب حکومت پنجاب پچھلے 3 دنوں میں ٹی ایل پی کے 2100 سے زائد زیر حراست کارکنوں کو رہا کر چکی ہے۔ آج ان 100 افراد کی رہائی بھی عمل میں آئی جن کے نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 4 شیڈول میں شامل کیے گئے تھے۔ دوسری جانب ٹی ایل پی کے مظاہرین نے اپنے احتجاج کو اب وزیر آباد کے ایک پارک تک محدود کر لیا ہے۔ معاملہ صرف تحریک لبیک سے کالعدم جماعت کا اسٹیٹس ختم ہونے اور سعد رضوی کے رہا ہونے تک کا باقی رہ گیا ہے۔ یہ 2 کلیدی امور ہے جس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ تحریک لبیک پر سے پابندی ہٹنی ہے اور اس کے سربراہ سعد رضوی کو رہا ہونا ہے۔ سعد رضوی کو اس سال اپریل میں حراست میں لیا گیا تھا اور وہ تاحال نظر بند ہیں۔ آج صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں محکمہ داخلہ پنجاب نے سعد رضوی کا نام 4 شیڈول سے نکالنے اور تحریک لبیک سے کالعدم کا اسٹیٹس ختم کرنے کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجی ہے۔ صوبائی کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے اس کی منظوری ہو گئی ہے بتایا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سمری کی ابتدائی توثیق بھی کر دی ہے۔ اب محکمہ داخلہ پنجاب اس سمری کی سفارشات کی بنیاد پر وفاقی حکومت سے پیش رفت کی درخواست کرے گی۔ اطلاعات ہیں کہ احتجاج کے دوران انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج 4 FIR میں جو ملزمان ہیں شامل، ان میں سے متعدد افراد کے نام خارج کیے جا رہے ہیں۔ خبریں ہیں کہ اس فہرست سے سعد رضوی کا نام بھی نکالا گیا ہے۔ یاد رہے پچھلے مہینے 1 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے سعد رضوی کی نظربندی کو کالعدم قرار دیا تھا۔ پنجاب حکومت سپریم کورٹ چلی گئی تھی اور 12 اکتوبر کو سپریم کورٹ نے سعد رضوی کی رہائی کا فیصلہ روک کر معاملے کو دوبارہ لاہور ہائی کورٹ پہ بھیج دیا تھا۔ اس معاملے پر آج ٹی ایل پی نے لاہور ہائی کورٹ پہ دائر اپنی درخواست بھی واپس لے لی اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جلد حکومت پنجاب اپنی پٹیشن سے دستبردار ہو جائے گی، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی 1 اکتوبر کا سعد رضوی کی رہائی کا فیصلہ بحال ہو جائے گا۔ اس مرحلے پہ جہاں پر ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے 2 کلیدی فیصلہ کن مراحل باقی ہیں۔ اس دوران بڑی تعداد میں ہزاروں ٹی ایل پی کے کارکنان رہا کیے جا رہے ہیں اور رہا کر دیے گئے ہیں۔ ٹی ایل پی نے اپنا احتجاج محدود کر دیا ہے اور اسی پس منظر میں پنجاب پولیس میں بڑے بڑے تبادلے بھی کیے گئے ہیں، جس کا پس منظر یقینی طور پہ یہ پچھلے چند ہفتوں جاری رہنے والا ٹی ایل پی کا دھرنا تھا، اور ایک بار پھر لاہور پولیس کے سربراہ یعنی CCPO کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے لاہور جائیں گے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا وہاں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے تھوڑی دیر قبل ایک اعلیٰ سطح پر پنجاب میں پولیس میں تبدیلیوں کا ایک بار پھر اعلان ہوا ہے۔ یہ پنجاب میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ہر چند دن بعد یہ ہوتا ہے۔ اب کیسے کیا ہوا ہے؟ اور یہ لاہور کے CCPO بھی بدل دیے گئے، یہ کیا ہوا ہے؟ کامران صاحب، وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ جب کالعدم تنظیم کی جانب سے مارچ کا یہاں پر اعلان کیا گیا، ان کو نہ روکنے پر پولیس پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا، اور اس میں IG پنجاب سمیت دیگر پولیس افسران پر کہا تھا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن IG کو اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا کہ شاید اگر اس کو تبدیل کرتے ہیں تو یہ 7واں IG ہوگا اور بہت ساری جو ہے وہ تنقید بھی برداشت کرنی پڑے گی، اس کو شاید تھوڑی دیر کے لیے روک لیا گیا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن CCPO لاہور، DIG آپریشن، SSP آپریشن سمیت متعدد تقریباً 30 کے قریب DIGs، DPO اور دیگر پولیس آفیسرز کو ہے جو ان کو تبدیل کیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور ان پر الزام بعد آفیسرز پر یہ ہے کہ شاید وہ دھرنا روکنے میں ناکام رہے اور بعض جگہوں پہ ان کی ناقص حکمت عملی دیکھنے میں آئی ہے، جس کی بنیاد پر حکومت پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ عمل میں آیا۔ گویا یہ وزیر اعظم کا یہ خیال ہے یا جو دوسرے اعلیٰ حکومتی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر اس دھرنے کو یہاں پہ کامیابی سے روک لیا جاتا تو اتنا بڑا بحران پیدا نہ ہوتا؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ جب یہاں کی اسپیشل برانچ اور یہاں کی پولیس کی جانب سے جو رپورٹ وزیر اعلیٰ آفس تک بھجوائی گئی تھی جب دھرنا یہاں سے ابتدا ہونی تھی، تو یہ بتایا گیا تھا کہ 500 سے 1000 یا 1200 کے قریب افراد ہیں، لیکن جب مجمع اکٹھا ہوا تو وہ 16000 سے زائد جو ہے وہ افراد دیکھنے میں آئے، اور پھر یہیں سے روکنے میں ناکامی ہوئی، اور اس کے بعد حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جیسے انہوں نے وزیر آباد کے قریب وہاں پر جو ہے وہ مارچ کو روکنے میں کامیاب ہو سکی ہے، یہاں پر بھی یہ روکنے کے لیے پولیس جو ہے بر وقت اقدامات کر سکتی تھی، اور حکومت کو بر وقت جو اقدامات کرنے سے متعلق آگاہ کرتی تو شاید بڑے پیمانے پر اقدامات کیے جا سکتے تھے۔ یہ بتائیے کہ اچھا اب یہ جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، تو اس میں آج
اب کتنے لوگ ہیں جو کہ اب بھی گرفتار ہیں؟ کیونکہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2000 سے زائد لوگ رہا ہو چکے ہیں تو کیا سب رہا نہیں ہوئے؟ ابھی بھی کیا بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو گرفتار ہیں، اور وہ کیوں نہیں رہا ہوئے ابھی تک؟ کمر صاحب، اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنائی گئی تھی جس کے درمیان ٹی ایل پی کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، انہیں کے ایک سینئر کارکن سے عہدیدار سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 2260 افراد کو رہا کیا جا چکا ہے، جس میں 16 ایم پی او کے تحت نظر بند کیے گئے تھے. 4 شیڈول میں 90 افراد گرفتار تھے، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. اسی طرح کچھ کالعدم تنظیم ٹی ایل پی کے سینئر عہدیدار بھی تھے، ان کو بھی رہا کر دیا گیا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ٹائم صرف 10 افراد جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور بعض جیلوں میں ہے، جس میں سعد رضوی بھی شامل ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ان کو بھی آج یا کل تک رہا کر دیا جائے گا. سعد رضوی کا فیصلہ جو ہے وہ عدالت پر چھوڑا ہے اور باقیوں کو شاید وہ رہا کر دیے جائیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پولیس اہلکاروں کی ہلاکتیں ہوئی تھیں اس میں براہ راست ملزمان نامزد ہوئے تھے، اور اگر کیا نامزد ہوئے تھے تو وہ بھی چھوٹے ہیں یا وہ نہیں چھوٹے؟ دیکھیں کامر صاحب، اس کی تحقیقات ابھی کی جا رہی ہے. ابھی جو نامزد ہوئے تھے ان میں سے تو کئی افراد ایسے ہیں جو تو ابھی گرفتار ہی نہیں ہو سکے، اور متعدد افراد کو 4 شیڈول کی لسٹ سے نکالا گیا. اور جو اسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت جو مقدمات درج کیے گئے تھے اس میں سے بھی متعدد کارکن اور افراد جو کہ ایف آئی آر میں درج تھے ان کو ایف آئی آر سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اور اسی طرح 4 شیڈول کی لسٹ سے بھی ان کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. ان کو کچھ وقت کے لیے نکالا نہیں ہے، بلکہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں باقاعدہ منظوری دی گئی ہے اور ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. اب صرف چند ایک افراد ہیں جو نامعلوم افراد رہ چکے ہیں، صرف انہی کی گرفتاری باقی ہے. جبکہ لاہور میں جو 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے وہ یہ پولیس کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ پولیس کی گاڑی کے نیچے آ کے خود ہی وہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، جن پر ان پر الزام اس کا عائد نہیں کیا جا رہا تھا. جبکہ باقی افراد کا شہادت کا الزام ٹی ایل پی کے کارکنوں پر جو ہے وہ لگایا جا رہا تھا. گویا کہ کیا یہ وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ اب سے چند دنوں بعد ہم دیکھیں گے تو پولیس کے کاغذوں میں، پولیس کے ریکارڈ میں یہ جو واقعات ہوئے اتنے شدید، یہ جو ابھی پورے دھرنے کے واقعات ہوئے، اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ملے گا، کیونکہ وہ ایف آئی آرز میں سے نام نکالے جا رہے ہیں، لوگ رہا ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ڈیلیٹ ہو گئے ہیں نام. تو ایسا لگے گا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اگر مورخ اس زمانے کے ریکارڈ کو چیک کرے گا تو کچھ نہیں نظر آئے گا اس میں. کامر صاحب، ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس میں محکمہ داخلہ پنجاب نے اس کا باقاعدہ لیٹر بھی بھجوایا ہے، جس میں ٹی ایل پی کے جو معاہدہ ہوا تھا وہ مینشن کیے گئے. وہ 4 سطریں ہیں جس میں ٹی ایل پی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان کہیں غلط فہمی تھی تو اس کی ہم معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ ہم اس کو ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پہ سامنے آئیں گے جو آئین اجازت دیتا ہے. اور اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مورخ بالکل درست لکھے گا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. اور یہ بھی سچویشن سامنے آ سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں حالات اس حد تک بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت کے طور پر مضبوط پوزیشن بھی اختیار کر سکتی ہے. اور جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے عہدیدار ہیں وفاق اور پنجاب میں، ان سے میری بات ہوئی، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 2 روز میں بڑی تبدیلی سامنے آئے گی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ شاید کل جو کیس لگا ہے اسداد دہشت گردی عدالت میں، وہاں سے جو ہے پوزیٹیو رسپانس ملے گا، اور ممکن ہے کہ وہاں سے اجازت کے بعد سعد رضوی بھی رہا ہو جائیں گے کل تک. اور اس کے بعد جو معاملات چل رہے ہیں اسداد دہشت گردی کے علاوہ دیگر کیسز میں، اس میں بھی ان افراد کو نکال دیا جائے گا، مکمل کلین چٹ دے دی جائے گی. ویسے تو ابھی اس وقت اصل کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن باقاعدہ جو پابندی ہے، کالعدم ہے تحریک لبیک پاکستان، اس کا نوٹیفیکیشن کب متوقع ہے؟ دیکھیں آج جو ہے 22 وزراء کی جانب سے، ابھی جو چند منٹ پہلے میں نے ایس این جی اے ڈی کیبنٹ ونگ کے جو متعدد افراد ہیں ان سے رابطہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ 22 وزراء کی جانب سے اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. کیبنٹ کمیٹی نے اپروول دے دی ہے، صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی نے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی ہے. کل یہ بھجوا دیں گے وفاقی وزارت داخلہ کو، وہاں سے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. کیونکہ جب پہلے ان کو اسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن 11C کے تحت جب ان کو کالعدم قرار دیا گیا تھا تو پنجاب حکومت نے درخواست کی تھی، اور اب انہی کی جانب سے، وفاق کی جانب سے درخواست ہے، اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو بھجوا دیا جائے گا. تو کل ممکن ہے کہ وہاں سے بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ٹی ایل پی ہے، ایک تحریک لبیک پاکستان، یہ تو پچھلے کئی مہینوں سے حکومتی کشمکش میں مبتلا ہے، گرفتاریاں، پھر معاملات، تو پھر سارا ایک ہائیڈ اینڈ سیک ان کا چوری چھپا چل رہا تھا معاملہ، یعنی کہ ایک ہائیڈ اینڈ سیک کا معاملہ پولیس کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، یہ سارا کئی مہینوں سے ان کا یہ. اب یہ جماعت جو ہے یہ باقاعدہ اس میں سے پابندی ہٹے گی، اس کے تمام لوگ رہا ہو جائیں گے. اس نے کہا اس نے ایک بڑا سیاسی کردار ادا کرنا ہے، تو اس کی بھی تیاری کر رہے ہیں یہ لوگ کہ اب جیسے کہ کل
یا پرسوں یا جب بھی سعد رضوی رہا ہو جاتے ہیں، پارٹی سے پابندی ہٹ جاتی ہے، تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کاؤ صاحب، جو ان کے عہدیدار ہیں اور حکومتی عہدیداروں سے جو بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید کئی ایسی پوزیشن جہاں پر ٹی ایل پی کے اچھے خاصے ووٹ ہیں، اس میں حکومت بھی ان کے ساتھ مل کے کئی جگہوں پہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور کئی ایسے حکومتی عہدیدار ہیں جب سعد رضوی رہا ہوں گے تو شاید وہ گلدستے لے کر ان تک پہنچیں گے بھی، ان کو پھول بھی پیش کیے جائیں گے، اور یہی ہے ابتدا حکومت کی جانب سے کہ جہاں پر وہ کئی اختلافات تھے اب وہ بہت ہی قریب ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے، اور شاید یہ سیاسی جماعت بھی بنتی دکھائی دے گی، کیونکہ اکثریت ان کے جہاں سے بھی ان کے کھڑے ہوئے ہیں، یا تو دوسری پوزیشن لے کر ان کی پارٹی سامنے آئی تھی، یا تیسری پوزیشن کے، جس سے N133 یہاں پہ تیسری پوزیشن تھی، اس سے کئی جگہوں پہ انتخابات میں بھی بڑی مضبوط پوزیشن ان کی دکھائی دی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید صورتحال اختیار کرے، کیونکہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو ان کو سپورٹ کرنا چاہتے تو ہیں، لیکن شاید حکومتی پابندیوں کی وجہ سے جو ہے وہ بیک فٹ پر رہ کے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔